دوستو، موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلا مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ 281 آیات۔ دوستو، دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورۃ القیامہ 29-26 آیات۔ ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہیں۔ وکیل من راکی کا مطلب ہے کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورۃ کاف 22 آیات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ الواقعہ۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنے نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیاطین اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ المومنون 97-98 آیات۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیات 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر 27-30 آیات۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے: ہرگز نہیں،
یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المومنون 99-100 آیات۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورۃ القاف آیات نمبر 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اے میرے اللہ، ہمارا آخری خاتمہ دین اسلام پر فرما، آمین یا رب العالمین۔